رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 آیت نمبر 111۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ، اور اگر کہ ہم اتارتے ہم ان کی طرف فرشتوں کو اور بات کرتے ان سے مردہ اور جمع کر دیتے ہم ان پر ہر ایک چیز سامنے، نہیں وہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے مگر کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جاہل ہے۔ جو لوگ جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردہ لوگ بات بھی کرنے لگ جائیں اور ہر چیز ہم ان کے سامنے کر کے رکھ دیں جو غیب کے پردوں میں چھپی ہے، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو اللہ کی منشا کے مطابق ہے ہوگا، لیکن اللہ کی جو منشا ہے نا اس کی حکمت کے تحت ہے کہ جو لوگ اس کے دین کی قدر کریں گے، اس کی ہدایت کی قدر کریں گے تو اللہ ان کو ہدایت سے نوازے گا۔ اور جو لوگ نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، پھر ایسے لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہوا بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، وہ ڈالتا ہے ان کا باز کی طرف چکنی چپڑی بات دھوکے والی، اور اگر چاہتا آپ کا رب نہیں وہ کرتے اس کو، پھر چھوڑ دو ان کو جو وہ گڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے کہ شیاطین انسان آپ کے دعوت کے مخالف ہو گئے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ شیاطین صفت انسان اور جن وہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی دھوکے والی باتیں ڈالتے تھے، ہے نا؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے کہ دیکھو یہ آبائی دین، ہمارا آبائی دین جا رہا ہے اور یہ توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں نا، تو ہمارے جو بت وغیرہ ہے جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے نا، تو ان کا کیا وہ غلط ٹھہرے کیا؟ تو اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، چکنی چپڑی بات کر کے بہکا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، شیاطین انس اور جن اس طریقے سے ہی چکنی چپڑی دھوکے دینے والی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے تھے۔ اللہ چاہتا تو اس کو نہیں کرتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے معاملے میں، گمراہی کے معاملے میں آزادی دے دی جائے، ہدایت ان پہ واضح ہو جائے، ان کو بتا دیا جائے اور اس کے بعد انہیں آزادی دے دی جائے، جو چاہیں وہ پھر راستہ اختیار کریں، تو چھوڑ دو ان کو جو وہ گھڑ رہے ہیں نا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ مائل ہو جائے اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ پسند کرے اس کو، اور تاکہ وہ کرتے رہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہ یہ جو اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے نا، آزادی دی ہے، اور یہ اس طریقے سے شیاطین انس اور جنات اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، تو اس لیے نا کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں نا، وہ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور پھر جو وہ کرنا ہے پھر وہ کرتے رہتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما،
کیا پھر اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی اور حاکم، یعنی کوئی اور انصاف کرنے والا، اور وہی جس نے اتارا آپ تمہاری طرف کتاب جو تفصیل سے بیان کر دی گئی، ڈیٹیل سے بیان کر دی گئی ہے، اور وہ لوگ دیا ہم نے ان کو الکتاب، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ جو نازل کی گئی ہے نا کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر ہرگز نہیں آپ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ سنانا مقصود کس کو ہے؟ جو مخالفین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر انہیں سنانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کیا دوسرا حاکم تلاش کر رہے ہو؟ اور اس نے تو ایسی کتاب اتاری ہے نا کہ ہر چیز اس میں ڈیٹیل سے بیان کر دی ہے، ہاں؟ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ حق ہے، حق لے کر آئی ہے، پھر ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، ہاں، جو سچ اور انصاف والی تھی، نہیں بدلنے والی اس کی بات، اور وہ خوب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ کی وہ بات سچ ہو گئی۔ کیا بات سچ ہو گئی؟ جو ابلیس نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو تیرے اتباع کرے گا میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ کا ہر حکم کیا ہے؟ انصاف اور عدل پہ ہے، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا نا۔ اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ بات اللہ کی بالکل سچ ہے، انصاف والی ہے، اور اللہ کی بات کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو سن رہا ہے، خوب سن رہا ہے اور خوب جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کہاں مانے زیادہ تر لوگوں کا جو زمین میں ہے نا، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے، ہاں؟ نہیں وہ اتباع کرتے ہیں مگر گمان کی کرتے ہیں، اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑاتے ہیں، یعنی کہ کچھ کا کچھ بھی ذہن میں گیسز کرتے رہتے ہیں، فرسا۔ تو زیادہ تر لوگ کیسے ہیں؟ اگر ان کی بات مان لیے نا تو وہ صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو ہمیں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے۔ وہ جو لوگ ہیں نا اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جو فالو نہیں کرتے ہیں نا، وہ اتباع کو فالو کرتے ہیں، جو گمان دل میں آیا، اگر کچھ معاملہ ایسا ہوا، انہوں نے کچھ منت مانی اور اللہ کے حکم سے وہ پوری ہو گئی تو بس اب وہ وہی کرتے چلے جائیں گے۔ ان کا سارا دین گمان پہ ہے، حق پہ نہیں ہے۔ ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو بھٹک جاتا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، پھر کھا لو اس میں سے جو لیا گیا اللہ کا نام اس پر، اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس کے تعلق سے ہدایات ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ نہیں تم کھاتے ہیں اس میں سے جو لیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور حقیقت میں اس نے فضیلت دی تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نے واضح کر دیا ہے تمہارے لیے جو حرام کیا ہے اس نے تم پر، مگر جو تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، اس حرام کی طرف۔ اور بے شک بہت سے لوگ ہیں وہ بھٹکا دیتے ہیں اپنی خواہش سے بغیر علم کے، بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے لوگوں، اللہ کا جس پر نام لیا گیا وہ نہیں کھاتے ہو، اور حقیقت میں اس نے ڈیٹیل سے سب بیان کر دیا ہے کہ کیا حرام کیا گیا ہے تم پر۔ ہاں، جو بھوک سے مجبور ہو اور حلال میسر نہ ہو تو بقدر ضرورت ہی وہ حرام کی طرف جا سکتا ہے۔ دل کو ایک دم پشیمانی کا
جذبہ رکھتے ہوئے. بہت سے لوگ تو ہے نا لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں. کیسے؟ اپنی خواہش سے. ان کی جو خواہش ہے نا اس کے مطابق وہ لوگوں کو کہتے ہیں ایسا کرو، اور ان کے پاس کوئی صحیح علم نالج نہیں ہے، علم وحی نہیں ہے. آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والے کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کا ظاہر اور اس کا پوشیدہ. بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کر رہے ہیں. چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر سب گناہ چھوڑ دو. تو جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے نا نفس سے گناہ وہ بھی چھوڑ دو. جو چھپا ہوا ہے نا، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. یعنی تمہارے عقائد درست کر دو، تمہارے ذہن کو پاکیزہ کر لو. تو گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو، یعنی بت پرستی وغیرہ سب چھوڑ دو، اور اس کا عقیدہ بھی چھوڑ دو نا. اگر ظاہر چھوڑ دیا اور عقیدہ درست نہیں ہے تو کیا فائدہ ظاہر چھوڑنے کا؟ گناہ چھوڑنا پڑے گا تو دونوں چھوڑنا ہوگا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور نہیں تم کھانا اس میں سے جو نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور بے شک یہ تو نافرمانی ہے. اور بے شک شیطان وہ ڈالتا ہے اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، اور اگر کہا مانو کہ تم ان کا تو بے شک تم بھی شرک کرنے والے ہو جاؤ گے. تم نہیں کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا ہے وہ کھانا ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہیں کھانا ہے. یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے اللہ کی. اور شیطان جو ہے نا اس کے دوست، اس کے جو انسان دوست ہے، وہ ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے ایسی ایسی وسوسے کہ وہ ایمان والوں سے جھگڑا کرے. اللہ نے فرمایا اگر تم ان کا کہا مانو گے نا، جو شیاطین کے دوست ہیں ان کا کہا مانو گے، شیاطین نما انسانوں کا، تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے. تو جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے جانور کو ذبح کرنے کا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہی ہے نا، کہ جو اس نے حکم دیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے کھایا جائے. اور وہ حکم نہیں دیتا تو پھر کیسے ممکن تھا کہ ہم یہ کرتے؟ اور جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ کے نام کا تالا ان کی گردنوں میں ہے، اور وہ اللہ کے نام کی چابی سے ہی کھولنا چاہیے. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا اور جو ہے مردہ پھر زندہ کیا ہم نے اس کو، اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، جیسا جو اس کی مثال ایسی ہے جو اندھیرے میں ہے نہیں نکلنے والا اس سے. اسی طرح سجا دیا گیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے تھے نا وہ سب سجا دیا گیا. مومن اور کافر کا آپس میں مقابلہ. تو مومن جو ہے وہ زندہ ہے اور کافر کیا ہے؟ مردہ ہے. وہ کس طرح سے؟ اللہ نے اس کو تمام صلاحیتیں دی لیکن کافر نے اس کا استعمال نہیں کیا. اور جب کہ ایمان والا تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ نور کی زندگی، نور کے سفر میں اپنا زندگی گزارتا ہے، ہر بات سے وحی کے ذریعے معلوم پڑتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تو ایک شخص ہے جو مردہ تھا پھر زندہ کیا ہم نے اس کو، یعنی کفر اور گمراہی کے اندھیرے میں تھا، اللہ نے اسے زندہ کیا، ایمان اور ہدایت کی توفیق بخشی، اور اس کو نور عطا فرمایا جس منور احکام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اسلام کی نورانیت اس کے دل میں رچ گئی ہے. دوسرا وہ ہے جو جہالت اور گمراہی کے راستوں میں کھڑا ہے اور اس میں سے نکلنے کا کوئی راہ نہیں پاتا ہے. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کافروں کے لیے ان کے برے عمل سجا دیے گئے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں بڑے اس کے جرم کرنے والے، تاکہ وہ چالے چلے اس میں، اور نہیں وہ چال چلتے ہیں مگر ان کی نفس کے ساتھ، اور نہیں وہ شعور رکھتے ہیں۔ تو بستیوں کے جو رئیس لوگ تھے نا، اسی طرح ہوا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہر بستی میں جو اس کے بڑے تھے نا، وہی جرم کرتے تھے، وہی مجرم تھے، اور وہ چالے چلتے تھے اس میں، اور وہ چالے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے چل رہے ہیں نا، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، یہاں تک کہ دیا جائے ہمیں جیسا جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ ہاں، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ پہنچائے اس کی رسالت۔ ہاں، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے نا، ذلت اللہ کی طرف سے اور شدید عذاب، اس وجہ سے کہ وہ چال چل رہے تھے۔ یہ بھی ان کا تکبر تھا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے نشانی، ہم کو وہ سب کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ یہ تکبر، اللہ کو پتا ہے نا، تم اللہ کو بولو گے، اللہ کو پتا ہے وہ اپنے پیغامات کہاں پہ بھیجے۔ تو جو لوگ مجرم ہیں، اس طریقے کے باتیں کرتے ہیں، تو جو بڑائی بن کر زندگی گزار رہے نا، تو ان کو ذلت ملے گی اللہ کے پاس سے، اور سخت عذاب بھی ملے گا، کیونکہ جو چال چل رہے تھے وہ حق کے خلاف چال چل رہے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پھر جس کے ساتھ وہ ارادہ کر دے اللہ کہ وہ ہدایت دے گا اس کو، تو اللہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کے ساتھ وہ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ وہ بھٹکا دے اس کو، تو کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور بھیچا ہوا، جیسے کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں، اسی طرح وہ ڈال دیتا ہے اللہ گندگی ان لوگوں پر جو نہیں ایمان لاتے۔ اسی طرح جو ایمان نہیں لاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ عقیدے کی گندگی ان کے اندر آ جاتی ہے، رجس، ناپاکی۔ تو جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے نا کہ اللہ ہدایت دے، تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، ہر عمل اس کو اچھا لگتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے، اور اللہ کا ارادہ یہ یاد رکھنا اس کی حکمت کے تحت، اللہ کا ارادہ اس کی حکمت کے تحت ہے۔ تو اللہ کی حکمت ہے، جو ہدایت کا طالب ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اور جو گمراہی کی طرف جانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں چھوڑ دے گا، اور اس کے سینے کو کیسا کر دے گا، تنگ اور بچھا ہوا، جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے نا، اونچائی کی طرف جانے کے وقت کسی گھٹن کا احساس ہوتا ہے، بس اس کو ایسی ہی اسلام کے احکامات ایسی اس کو پسند نہیں آتے ہیں، تنگی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ڈال دیتا ہے اللہ ناپاکی ان لوگوں پر جو نہیں ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے عقائد کیسے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہدایت سے، پھر ایسے لوگ محروم ہی رہتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ، اور یہ راستہ جو تیرے رب کا ہے وہ سیدھا ہے۔ حقیقت میں تفصیل سے بیان کر دیا ہم نے آیات، کس کے لیے؟ یاد رکھنے والے لوگوں کے لیے، نصیحت پکڑنے والے جو ریممبر کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ سب آیتیں اللہ نے کھول کھول کے ڈیٹیل سے بیان کر دی ہے، ہدایت کے معاملے میں کچھ بھی کمی نہ رکھی اللہ نے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس ہوگا۔ ان کے لیے جو لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، اس نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس ہے، اور وہی اللہ ان کا ساتھی ہوگا، اور اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں نا۔ حالانکہ جنت میں جانا اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا،
یوم یحشرہم جمیعا، اور اس دن اللہ جمع کرے گا ان تمام کو، اور اللہ کہے گا اے معاشر جن، حقیقت میں بہت سارے لوگوں کو تم نے اپنا بنا لیا انسانوں میں سے، تو کہیں گے ان کے ساتھی، یعنی ان کے مراد کوئی جنوں کے ساتھی، کس میں سے؟ انسانوں میں سے، بولیں گے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور ہم پہنچ گئے ہماری مدت کو، وہ جو مقرر کی تھی تو نے ہمارے لیے، یعنی موت آ گئی ہمیں۔ اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہمیشہ رہنا اس میں، مگر جو چاہے اللہ، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور علیم ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا، اللہ جنوں کو مخاطب کر کے کہے گا بہت سے انسانوں کو اپنے ہتھ کنڈے میں لے لیا، بہکا دیا ان کو، تو انسان کیا کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو جاہلیت میں زمانے میں جب کوئی مسافر گزرتا تھا نا اسی وادیوں سے، تو انسان جو تھے نا وہ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اس کا واقعہ آئے گا سورہ جن میں، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، نقصان سے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ کا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ سب ہم مجاز لوگ ہی دوست ہوتے ہیں نا، لوگوں کی دوستیاں اعمال پر ہوتی ہے۔ مومن کا دل مومن سے لگتا ہے، وہ کہیں کافر سے نہیں لگتا، لیکن کافر کا دل کافر سے لگتا ہے، ایسی ظالموں کا دل ظالموں سے ہی لگتا ہے۔ تو یہ ظالم لوگ یہی شیاطین، یہ انسان اور جن، جنہوں نے اس طریقے سے، شیاطین نے کیسے انسانوں کو اپنا بنایا، بہکایا، انہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ انسانوں نے کیسا ان سے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے ان کے نام پر لوگوں کو بہکایا، ہے نا، بہت بڑا ایک نجومی کا وہ لے کر بیٹھ گئے، کاہن کا لے کر بیٹھ گئے، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اتنے اتنے چڑھاوے ان کو چڑھانے ہوں گے، اتنا بکرا ذبح کرنا ہوگا، بہت سارا ان کا گورکھ دھندا چلتا ہے اس سے، یہاں تک کہ اولادوں کو بھی ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں اولاد کو ذبح کر دیں گے نا تو باقی ساری اولادیں محفوظ ہو جائے گی۔ تو شیاطین انسان کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ شیاطین تو حسد رکھتے ہیں نا جن، اور انسان بھی ان کی باتوں سے، ان کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ڈیٹیل ہے یہ سب چیزوں کی۔ تو یہ ظالم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھی ہے، کیونکہ وہ ایسے کام ہی کرتے ہیں۔ یا معاشر الجنی، اے معاشر جن، اے گروہ، معاشرہ کہتے ایک بڑے گروہ کو، تو ایک گروہ، جن کے گروہ اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، وہ بیان کرتے تم پر میری آیات، اور وہ خبردار کرتے تم کو، وارن کرتے تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ وہ کہیں گے گواہی دے رہے ہیں ہم ہماری نفس کے خلاف، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگی نے، اور وہ گواہی دیں گے اپنی ہی نفس کے خلاف کہ وہ کافر تھے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، وہ پڑھ کر میری آیتیں نہیں سنا رہے تھے، وہ تم کو قیامت کے اللہ کی ملاقات سے نہیں ڈرا رہے تھے؟ وہ بولیں گے ہاں آئے تو تھے، مگر ہم تو دنیا کی محبت اتنی ہمارے اندر آ گئی تھی نا کہ اسی کے دھوکے میں پڑے رہے، اور وہ یہ گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک، وہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، کسی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، اور اس کے رہنے والے بے خبر ہو، یعنی ایسا اللہ نہیں ہے کہ کسی بستی پر ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے، اور ان کے رہنے والے بے خبر ہو، انہیں صحیح غلط کا پتہ نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اپنے رسول بھیجے گا، اپنی کتابیں نازل فرمائے گا، صحیح اور غلط ان پہ واضح کر دے گا،
ان کی غفلت دور کرنے کا سارا سامان کر دے گا، پھر بھی اگر وہ ہوش میں نہیں آئے تو کافی مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، جیسے عمل ویسے درجات ہیں، چاہے وہ گناہ کے ہو چاہے وہ نیکیوں کے ہو، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو بے نیاز ہے اور رحم کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تم کو اور وہ جانشین بنا دے تمہارے بعد سے جسے وہ چاہے، جیسا جو اس نے پیدا کیا تم کو دوسری قوم کی اولادوں سے، تم بھی تو کسی کی اولاد ہو نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی اللہ نے مہلت دی ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جا سکتا ہے، اور وہ زمین بھی کسی اور کو لا کے بسا سکتا ہے، تم بھی تو کسی اور کی اولاد ہو نا، تم کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گا، اگر تم نے ہدایت کا راستہ سے قبول نہیں کیا اور اپنی سرکشی میں ہی اڑے رہے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے نا۔ پچھلے سورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ ایسی امت لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جو وعدہ کیا گیا ہے نا تم سے وہ آنے والا ہے، اور نہیں تم اللہ کو عاجز کر سکتے، عاجز کر سکتے یعنی ہرا نہیں سکتے، اس کی پکڑ سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے۔ قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم، آپ کہہ دو اے میری قوم عمل کرو تمہاری جگہ پر، تمہارے طریقے پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہوگا اس کے لیے، کون ہے وہ ہوگا اس کے لیے آخرت کا گھر، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے جو ظالم ہوتے ہیں۔ تو یہ قوم سے برات کا اعلان ہے، سمجھا چکے، پوری حجت واضح کر چکے، تو اب نہیں مان رہے ہو تو اپنی جگہ پہ عمل کرو، اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کا ہے اچھا، اس کا انجام اچھا، اس کا سب اچھا ہے، اور جو ظالم ہے نا وہ کبھی بھی ان کے لیے کامیابی نہیں ملے گی، تو مشرک ہے نا کبھی وہ آگ سے نجات نہیں پا سکتے، مراد یہی ہے کہ ظالم لوگ مشرک لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، آگ سے نجات نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، کھیتیاں اور مویشی حصہ بنا لیا اپنے شریکوں کے لیے، پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، اپنے گمان سے کہتے ہیں، اپنے خیال سے، اور یہ ہمارے شرکاؤں کے لیے ہے، پھر جو ہوتا ان کے شرکاؤں کے لیے پھر وہ نہیں ملتا جا کر اللہ کی طرف، اللہ کے حصے کی طرف، اور جو ہوتا اللہ کے لیے پھر وہ جا کے مل جاتا ان کے شرکاؤں کی طرف۔ کتنا برا ہے جو یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ سب برا انصاف کر رہے ہیں۔ بتایا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کھیتیاں بنائی، مویشی بنائے، لیکن یہ مشرک لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی حصہ نکالتے تھے، غریبوں میں بانٹنے کے لیے، اللہ کے نام سے بھی حصہ نکال کے رکھتے تھے، اگر ان کے شرکاؤں کے حصے میں سے کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ اس کے اوپر وہ چوری ہو جائے یا چوہے وغیرہ اس کو کھا لینا، تو اللہ کے حصے میں سے ان کے حصے میں ڈال کے وہ کمی کو پورا کر دیتے، لیکن مان لو جو اللہ کا حصہ نکالا گیا تھا اگر اس میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے نا تو وہ نہیں بھی لاتے، اپنے شرکاؤں کے حصے میں سے یہاں پہ نہیں ڈال دیتے تھے۔ تو یہی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی اصل میں قدر ہی نہیں جانی، اتنا انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے وہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح سجا دیا، اسی طرح ڈیکوریٹ کر دیا، سجا دیا کیا چیز، بہت سے لوگوں کے لیے مشرکین میں سے
یہ چیز ان کو بھلی لگنے لگی، ان کی اولاد کا قتل کرنا، ان کی اولادوں کا۔ ان کے شرکاؤں نے یہ سجا دیا ہے نا، بتائیں نا کہ یہ جو رہتے ہیں نا لوگ، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر، کاہن وغیرہ رہتے ہیں، جوتش وغیرہ رہتے ہیں، فارچون ٹیلر، تو وہ ان کے شرکا، کیونکہ وہ اپنے معاملات ان کے پاس لے جاتے ہیں نا، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ ان کے شرکا ہے، تاکہ وہ گڈمڈ کر دے، تاکہ وہ ہلاک کر دے ان کو، اور تاکہ وہ گڈمڈ کر دے ان پر ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ نہیں وہ کرتے اس کو، پھر چھوڑ دو ان کو جو وہ گڑ رہے ہیں۔ تو ان کے جو شرکاؤں نے دین کو کیا کیا، ان کے اولادوں کو قتل کرنا ان کے لیے بھلا بنا کر دکھایا، تاکہ وہ ان کو برباد کر دے۔ اولاد کا قتل کرنا، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے نا، انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کر دے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک ماں باپ جو، ایک اولاد جو ماں باپ کو اتنا وہ سمجھتی ہے، وہی ماں باپ اس کو قتل کر دے، اولاد کی نعمت اللہ نے دی، وہ اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیں، اور یہ دین کے نام پہ بولتے تھے کہ یہ ایسا صحیح ہے، اور جو بات یہ ان کے شرکا کہتے تھے وہ دین کے نام پہ کہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کی منشا کیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا کر ان کو آزادی دے دی جائے، انہیں جو کرنا ہے وہ کرے، پھر اس کی وہ سزا پائیں گے، جزا پائیں گے، تو چھوڑ دو ان کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ حَرَثٌ، اور انہوں نے کہا یہ کھیتی اور مویشی ممنوع ہے، لا يطعمها، نہیں کھائیں گے اس کو مگر جسے ہم چاہیں، جسے ہم چاہیں۔ ان کے دعوے سے یہ، ان کے گمان سے یہ باتیں کرتے تھے، اور مویشی حرام کی گئی ان کی پیٹھ، اور مویشی نہیں وہ لیتے تھے اللہ کا نام اس پر، اور وہ انہوں نے گڑھ لیا ہے اس کا نام لے کر، الہی کا ہی کا مرجع اللہ ہے، اللہ کا نام لے کر یہ جھوٹ گڑھ کے لوگوں کو باور کراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، فن قریب وہ بدلا دے گا ان کو جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا کہا، یہ جو آگے اس کی اور تفصیل آیتوں کے ذریعے ہی آئے گی کہ یہ جو جانور ہے نا اور یہ کھیتی ہے نا ممنوع ہے، یہ نہیں کھا سکتے ہیں، منع ہے، اور نہیں کھا سکتے جسے ہم چاہیں گے نا، ہمارے خیال سے، ہمارے دعوے سے وہی کھا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے جو مویشی تھے نا انہوں نے حرام کر دی تھی ان کی پیٹھ پہ، سواری وغیرہ نہیں کرتے تھے، پچھلے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا، ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، جیسے ابھی ہم گائے وغیرہ کا دیکھتے ہیں، اور بہت سے مویشی ہیں نا اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ذبح نہیں کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ذبح ہی نہیں کرتے تھے، ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ افطرا علیہ ہے، یہ اللہ کا نام لے کے اس طرح سے جھوٹی بات لوگوں میں پھیلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ افطرا پر، افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گڑھ لینا، انوینٹ کر لینا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ أَنْعَامٍ، اور انہوں نے کہا جو اس مویشی کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور حرام کیا گیا ہماری عورتوں پر، اور اگر وہ مردار ہونا تو وہ اس میں سب شرکا ہے، یعنی جو مویشی کے پیٹ میں ہے نا وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر وہ مردار ہے نا پیدا ہوا تو سب کھا سکتے ہیں، تو ان قریب اللہ سزا دے گا ان کو ان کی اس بیان بازی کا، بے شک وہ حکمت والا اور خوب جانتا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، حقیقت میں گھاٹے میں پڑ گئے نا وہ لوگ جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولادوں کا، بے وقوفی سے، بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا جو رزق دیا ان کو اللہ نے، یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے اللہ پر، ایک جھوٹی بات گھڑ لی ہے، حقیقت میں وہ بھٹک گئے ہیں اور وہ نہیں ہدایت پانے والے ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہی جس نے پیدا کیا باغات ٹٹیوں پہ چڑھے ہوئے اور بغیر ٹٹیوں پہ چڑھے ہوئے، دو قسم کے ترکاری اور فروٹس وغیرہ جو انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہے نا اوپر کی جانب، اور کھیرے ککڑی وغیرہ جو ہے نیچے کی طرف وہ پھیلتی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے کھجور بنائے، کھیتیاں بنائے، مختلف اس کے ذائقے ہیں، مختلف اس کے میوے ہیں، اور زیتون بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے رومان بنایا، انار بنایا، متشابہ ہیں، ملتے جلتے اور بغیر ملتے جلتے ہیں آپس میں۔ اللہ نے فرمایا کھا لو اس کے پھل میں سے جب وہ پھل دیں، اور دو اس کا حق اس کے کٹائی کے دن، اور نہیں تم حد سے بڑھنا، بے شک وہ نہیں پسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنی طرح طرح کی سب چیزیں اگائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی چیزیں بھی اگا دیتے، انسان کھا لیتا، پیٹ بھر جاتا، لیکن یہ اس کی ربوبیت، اس کی مہربانی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل دے، اور دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی کٹائی کے دن پہ غریبوں کو اس میں سے 10% دینا چاہیے۔ اگر بارش سے وہ کھیتی اگجی ہے نا تو 10% ہے، اور اگر اس نے خود پانی سینچ کے ڈالا ہے نا تو 5% ہے۔ تم حد سے مت بڑھنا، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور مویشیوں میں سے حمولتاً اور فرشن ہے، یعنی مویشی بھی ایسے ہیں کہ کچھ بوجھ اٹھانے والے بڑے جانور، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے۔ تو کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے۔ حمولتاً میں اونٹ وغیرہ آتے، فرشن میں بکری وغیرہ ہیں۔ تو کھاؤ جو رزق دیا تم کو اللہ نے، اور نہیں تم اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، 2 بھیڑ میں سے ہے اور 2 بکری میں سے ہے۔ تو ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں نر حرام کیا اللہ نے، نر مراد وہی میل حرام کیا اللہ نے، یا دونوں مادہ یعنی فیمیل، یا جو لگا ہوا ہے، لپٹا ہے اس مادہ کے پیٹوں میں، جو مادہ کے پیٹوں میں جو پریگننٹ ہے اور جو ان کے اندر پیٹ میں ہے، تو کیا وہ حرام ہے؟ بتاؤ مجھے، مگر وہ علم کے ذریعے سے بتاؤ، یعنی مجھے بتاؤ مگر وہ ذریعے علم سے بتاؤ، اگر تم ہو سچے کہ یہ حلال اور یہ حرام۔ کیا حرام ہے؟ جو بھیڑ ہے اس کے نر مادہ میں سے نر دونوں حرام ہے، یا دونوں مادہ حرام ہے، یا دونوں نر کے مادہ کے جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے 2 میل فیمیل نر مادہ، اور گائے میں سے 2 میل فیمیل نر مادہ۔ تو کہہ دو کیا دونوں نر حرام کیا اللہ نے، یعنی میل حرام کیا اللہ نے، یا دونوں فیمیلز مادہ کو حرام کیا، یا جو لپٹ رہا ہے اس ماداؤں کی یعنی فیمیلز کی رحم میں، ان کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے۔ یا تم گواہ ہو جب وصیت کر رہا تھا تم کو اس کی اللہ، تم وہاں موجود تھے جب تم بول رہے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیا تم موجود تھے جب وہ تاکید کر رہا تھا تم کو اس کی اللہ؟ پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھڑ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹی بات منسوب کرے۔ اور کیوں منسوب کرے؟ تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکا دے بغیر علم کے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ قُل لَا أَجِدُ مَا فِي أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آپ کہہ دو نہیں میں پاتا ہوں جو وحی کی گئی میری طرف حرام کیا گیا، میں نہیں پاتا ہوں مگر کسی کھانے والے پر وہ کھاتا ہے اس کو۔ تو آپ کہہ دو کہ میں نہیں پاتا ہوں کوئی چیز کہ جو وحی کی گئی ہے میری طرف وہ حرام ہو، کسی کھانے والے پر وہ کھاتا ہو اس کو، لیکن کیا حرام ہے کہ وہ مردار ہو اور بہتا ہوا خون ہو اور خنزیر کا گوشت ہو۔ پھر یہ کیا ہے؟ رجسن ہے، گندگی ہے، ناپاک چیز ہے، اس کے کھانے کے اثرات بھی بہت برے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اور پکارا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پر، وہ بھی حرام ہے۔
پھر جو بے بس ہو بھوک سے، نہ وہ باغی ہو، بغاوت کا جذبہ نہ ہو اس کے اندر، اور نہ وہ عادی ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، پھر بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ تو جس کے اندر نافرمانی کا جذبہ نہیں ہو اور حد سے بڑھنے کا وہ نہیں ہو، تو وہ حلال نہیں میسر ہے تو حرام کی طرف اس طریقے سے حالت مجبوری میں جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، حرام کیا ہم نے ہر ناخون والے جانور اور گائے اور بکری کی چربیاں، گائے اور بکری حرام کیا ہم نے ان پر ان کی چربیاں، مگر جو لگی ہوئی ہے، جو اٹھا رہی ہے ان کی پیٹھ یا ان کی اتڑیاں، اور جو ملی ہوئی ہے نا چربی ان کی ہڈیوں کے ساتھ، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ یہی سزا دی ہم نے ان کو، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ سرکشی وہی شرارت، اللہ کی نافرمانی کا سزا ہے یہ۔ تو ان کی نافرمانی کی یہ سزا دی ہے ہم نے ان کو، اور بے شک ہم تو سچ بولنے والے ہیں۔ تو جن کے پنجے جڑے ہوئے نہیں ہے نا، تو وہ جانور ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، حالانکہ یہ حرام نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے یہ حرام کیا تھا۔ اور ایک تو ناخن والے جانور حرام تھے، دوسرے گائے اور بکری کی چربیاں حرام تھی، لیکن وہ چربی یہ ان کے لیے احکامات تھے، بعد میں اللہ کے رسول نے یہ سب چیزیں حلال قرار دے دی۔ تو جو پیٹھ سے لگا ہوا تھا یا اتڑیوں سے لگی ہوئی ہے، جن کو آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا ہے، جو ہڈیوں سے لگی ہوئی ہے، تو وہ کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو، تو آپ کہہ دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، کشادہ ہے، اور نہیں وہ پھیرا جاتا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع رحمت بھی ہے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو۔ اگر مشرک ہو یا کافر توبہ کر لیں گے، سچی پکی توبہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور ایک بار اگر عذاب آ گیا نا مجرم لوگوں پر، تو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ہاں ابھی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، اگر چاہتا اللہ نہیں ہم شریک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام کرتے کسی چیز کو۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ تو آپ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، پھر تم نکالو اس کو ہمارے لیے۔ نہیں تم اتباع کرتے ہو مگر صرف گمان کی کرتے ہو، اور نہیں تم مگر اٹکل دوڑاتے ہو، گیسز کرتے ہو۔ تو ابھی مشرک لوگ کیا کہیں گے اپنی شرک کا، وہ نعوذ باللہ اللہ پہ ڈالیں گے، اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں کرتے، ہاں نہ شرک کرتے، نہ کسی چیز کو حرام کرتے۔ تو پہلے کے لوگوں نے بھی ایسے ہی باتیں کی، اپنے گناہ کو دیکھا نہیں، اور انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اگر کچھ ایسی باتیں ہیں تمہارے پاس بطور دلیل تو پیش کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں رکھا ہے۔ پھر تو ہر قاتل اپنی قتل کی یہی دلیل پیش کر دے، اللہ چاہتا تو میں ایسا نہیں کرتا، ہر چوری کرنے والا بھی اس دلیل کو پیش کر دیتا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ ساتھ بھیجا ہے انسان کو، عقل اور فطرت سے بھی نوازا ہے کہ وہ صحیح غلط کو خود دیکھے اور سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دو اللہ کی حجت غالب ہے، پہنچ گئی ہے۔ پھر اگر وہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ نے اپنی حجت پہنچا دی ہے، اب تمہارے اوپر ہے نا، اب جو حجت پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ اللہ نے پوری کر دی، اور بندوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حجت پہنچا دی ہے اس پہ غور و فکر کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔
قل ہلم شہداءکم، آپ کہہ دو تم لاؤ تمہارے گواہوں کو، وہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے یہ، پھر اگر وہ گواہی دیں پھر آپ نے بیٹھنا ان کے ساتھ. یعنی جھوٹا اگر کوئی کہے کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے حالانکہ وہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے نا، تو آپ ایسے جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ گواہی نہیں دینا. وہ گواہی دیں گے، آپ نے گواہی دینا ان کے ساتھ. اور آپ اتباع نہیں کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ہیں آخرت پر، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اگر وہ ایسی کوئی بات پیش کریں حرام اللہ کی طرف منسوخ کرے، وہ گواہی دے، آپ نے گواہی دینا. آپ ان کی خواہش پہ نہیں چلنا، ان کا دین پورا خواہش پہ ہے، بدعت پہ ہے. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں نا، اور اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں. آیت نمبر 151 سے 153 تک کے کچھ ایسی باتیں ہیں احادیث میں آتی ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ کہہ دو کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، کہ نہیں تم شریک ٹھہراؤ گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور نہیں تم قتل کرنا تمہاری اولادوں کا مفلسی کے ڈر سے، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، اور نہیں تم قریب جانا بے حیائی کے، جو ظاہر ہو رہا ہے اس نفس سے یا جو چھپا ہوا ہے، اور نہیں تم قتل کرنا کسی نفس کا وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. یہ اللہ وہ وصیت کر رہا ہے تم کو، تاکید کر رہا ہے تم کو اس کی، تاکہ تم عقل سے کام لو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جو آپ کی آخری وصیت تھی، تو وہ ان آیتوں کو دیکھ لے، تتقون تک پڑھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام میں جو ہے نا وہ محکم آیتیں ہیں، پھر یہی آیتیں تلاوت فرمائیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھ پر ان 3 باتوں کی بیعت کرے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا جو اسے پورا کرے گا پھر وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو اس میں سے کسی بات کو پورا نہیں کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دی جائے گی، اور اگر سزا نہیں بھی دی گئی نا تو پھر اس کا معاملہ قیامت پر ہے، اللہ چاہے گا تو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا. تو یہ آیتیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہیں تم قریب جانا یتیموں کے مال کے، مگر وہ جو ہے اچھا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے ان کی جوانی یعنی ان کی میچورٹی ایج کو، اور پورا کرو ماپ اور تول انصاف کے ساتھ. ہاں نہیں ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں کسی بھی نفس پر مگر اس کی وسعت کے، اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کہو تم تو پھر انصاف کرو، اور اگر ہو قریب والے اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ اس کی، یہ تاکید کرتا ہے اللہ تم کو ان باتوں کی تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت حاصل کر لو. کیا فرمایا اللہ نے آیتوں میں کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا ہے، یتیموں کے مال کے قریب ہی نہیں جانا مگر ان کی بھلائی کے لیے جا سکتے ہیں. اور یتیموں کا مال کب تک اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جائے، میچور نہیں ہو جائے. اور ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، ناپ تول انصاف کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتے
کہ جس کو وہ اٹھا نہیں سکے. شریعت کی بھی ذمہ داری اس کے اندر ہے. جب کہنا ہے تو انصاف کی بات کرو، اگر تمہارے قریب والے ہی کیوں نہیں ہو، اور اللہ کے سے جو عہد کیا ہے نا اسے پورا کرو. یہ سب باتوں کی اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم دھیان رکھو، یاد رکھو. کیوں؟ یہ قرآن وہی کتاب ہے نا جو ہماری فطرت کے اندر اللہ نے ڈالے ہے چیزیں اس کو یاد کراتی ہے. یہ قرآن جو ہے نا ہماری فطرت کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے. جو انسان نے گناہوں سے اپنی فطرت کو آلودہ نہیں کیا ہے نا تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ قرآن کی دعوت اس کے دل کی دعوت ہے. تو تاکہ تم بھول جاتے ہو نا تو تم یاد رکھو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. پھر اتباع کرو اس راستے کی، اور نہیں تم اتباع کرو اور راستوں کی، پھر وہ جدا کر دیں گے تم کو میرے اس راستے سے، صراط مستقیم سے. یہ اس بات کی وہ اللہ وصیت کر رہا ہے تم کو تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نعمتوں کو پوری کرنے والی اس پر وہ جو محسن تھے. موسیٰ علیہ السلام جو خوبکار تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی تکمیل کی اور کتاب اتار دی. اور کتاب میں تورات میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت بھی ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، اس پہ یقین رکھیں، اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے نا قرآن، نازل کیا ہم نے اس کو، بہت برکت والی ہے، ہر لحاظ سے اس کے فائدے ہیں، جسمانی، روحانی، نفسانی. پھر اتباع کرو اس کی اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الکتاب، یا کہ تم کہو گے نا اگر ہم کتاب نہیں اتارتے مکہ والوں پر، اگر ہم کتاب نہیں اتارتے تو وہ یہ بہانہ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتے تھے نا کہ تم کہتے در حقیقت نازل کی گئی کتاب دو جماعتوں پر ہم سے پہلے، یعنی یہی یہودہ نصارہ پر، تورات اور انجیل، اور ہم تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل، بے خبر، ہم کو پتہ نہیں تھا شریعت کیا ہے. یا تم کہو گے ان تقولوا لو ان انزل علینا، یا تم کہو گے اگر کہ نازل کی جاتی ہم پر کوئی کتاب تو ضرور ہم ہو جاتے زیادہ ہدایت والے ان سے، یہود اور نصارہ سے. فقد جاءکم، پھر حقیقت میں آ گئی تمہارے پاس روشن نشانی قرآن تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ. پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو اور منہ پھیر لیتا ہے اس سے. ان قریب ہم سزا دیں گے ان کو جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں ہماری آیتوں سے، برا عذاب کا بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ پھیر لیتے تھے، کترا جاتے تھے. صدفہ کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، کترا جانا. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں مگر کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے آپ کا رب، یا آ جائے بعض نشانیاں آپ کے رب کی. تو اس دن آ جائے گی بعض نشانیاں آپ کے رب کی، نہیں نفع دے گی کسی نفس کو اس کا ایمان جو نہیں تھی ایمان لائی اس سے پہلے، نشانی دیکھنے سے پہلے، یا نہیں کمایا تھا اس نے اس کے ایمان میں کوئی خیر نہیں کمایا تھا. تو کہہ دو انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. کس بات کا انتظار ہے؟ فرشتے آ جائیں گے، رب آ جائے گا، حالانکہ ایمان تو بالغیب پہ ہے نا. تو ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے گی، لیکن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جبکہ کوئی نفس پہلے سے ایمان لا کر اچھے عمل نہیں کی ہوگی. ایمان کے بعد اچھے عمل بھی کرنا ہے. تو جو نفس ایمان لائی سے پہلے یا اس نے اپنے نفس میں خیر نہیں کمایا ہو
تو نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہاں تم نہیں مان رہے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے گروپ گروپ، نہیں ہے آپ کا ان سے کچھ تعلق، در حقیقت ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا ان کو وہ جو کر رہے تھے۔ تو جو لوگ فرقوں میں بڑھ گئے نا دین کے معاملے میں اور گروپ گروپ بن گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کو کہا ہے، گروپ میں بٹنے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مسلم نام ہی سے اپنے آپ کی پہچان کرانی ہے اور اپنا کیریکٹر سے ہی پہچان کرانی ہے نا۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیسے جانیں گے مسلمان اسلام کیا چیز ہے؟ تمہارے اخلاق سے، تمہاری سب چیزوں سے پہچانیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر وہ ایمان بھی لے آئیں۔ من جاء بالحسنتی، جو آئے گا نیکی کے ساتھ پھر اس کے لیے 10 اس کے جیسا، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ قیامت کے دن پھر نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے ہی جتنا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی کم سے کم نیکی 1 کا 10 ملے گی، کسی نے ایک نیکی کی تو اس کو 10 گناہ ملے گا، اور پھر اللہ جس کے لیے جیسا چاہے وہ اضافہ کرے گا۔ لیکن گناہ کی جو وہ ہوگی نا، وہ ایک گناہ کا ایک ہی سزا ہوگی، گناہ کا بدلہ ایک ہی ہوگا، ایک گناہ کا ایک۔ قل اننی ہدانی، آپ کہہ دو بے شک میں، اللہ نے ہدایت دی مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، یہ دینن قیمن، یعنی بالکل درست دین ہے، ایک دم رائٹ ریلیجن ہے، یہ ملت ابراہیم کا دین ہے، جو ایک رخ ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے یہ، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، لیکن تم تو شرک کی دکان کھول کر بیٹھ گئے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آپ کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور کہ میں پہلا مسلم بن جاؤں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی اور رب، اور وہ تو رب ہے ہر چیز کا وہی پالنے والا ہے، اور جو کماتی ہے کوئی اور نہیں کماتی ہے کوئی نفس مگر اسی کے ذمے ہے، جو کمائے گی وہی ملے گا اسے، اور نہیں کوئی نفس اٹھائے گی، کوئی نفس نہیں اٹھائے گی، کوئی اٹھانے والی نفس نہیں اٹھائے گی دوسرے کا بوجھ۔ پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ بتا دے گا تم کو جو تم اختلاف کرتے رہے، تمہارے اختلافات اللہ تم کو بتا دے گا۔ تو کیا کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ تو ہر چیز کا رب ہے، اور جو نفس کمائے گی وہ اپنے لیے کمائے گی، یا جو گناہ کمائے گی تو اس کا وبال اسی پہ آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انسان کو فکر کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے نا تو تمام اختلافی امور کے وہ فیصلے کر دے گا، بتا دے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی جس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں، اور بلند کیا تمہارے بعض کو تم کو ایک دوسرے کے اوپر درجات میں اس نے بلندی عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ وہ امتحان لے تمہارا، آزمائے تم کو اس میں جو اس نے دیا ہے تم کو۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے، اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین پر بسایا ہے نا، اور اسی نے تو بلند کیا ہے،
ایک دوسرے کے درجات کو، کسی کو کچھ دیا ہے تو کسی کو کچھ دیا ہے. یہ جو دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلد پکڑنے والا بھی ہے، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا ہو گیا ہے سورہ انعام. سورۃ الاعراف شروع کریں گے آج. سورۃ الاعراف کا تھوڑا سا دیکھ لیتے، 1-2 منٹ لگے گا، زیادہ نہیں لیں گے ہم. تو سورۃ الاعراف میں کیا ہے؟ 3 لوگوں کی تفصیل آئی ہے. پہلے جہنم والوں کا ذکر ہے، اس کے بعد جنت والوں کا ذکر ہے، پھر اعراف والوں کا ذکر ہے. جو بھی جنت میں نہیں گئے ان کے ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں. اسی طرح انسان کیسے دنیا میں آیا اور کہاں جائے گا، انسان کی زندگی کے دور کے بارے میں ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے واقعات ہے اس سورہ میں. یہی اس کا مین تھیم ہے اس سورے کا. شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. حروف مقطعات ہے یہ. کتاب انزل الیک فلا تکن فی صدرک. یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، پھر نہیں ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے، تاکہ آپ خبردار کریں، وارن کریں، ہوشیار کریں اس کتاب کے ذریعے. جو برے کام کر رہے ہیں انہیں ہوشیار کرے برے انجام سے اس کتاب کے ذریعے. اور یاد دہانی ہے، یہ ذکرہ ہے، ریمائنڈر ہے. کس کے لیے؟ ایمان والے لوگوں کے لیے. تو ذکرہ مراد ہے، ریمائنڈر، یاد دہانی، نصیحت. تو یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی ہو، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بلکہ یہ اس لیے اتاری ہے کہ برے لوگوں کو برے انجام سے آپ باخبر کریں، اور ایمان والوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے. کیونکہ فطرت میں تو رکھا ہے اللہ نے سب چیز، لیکن کتاب کے ذریعے وہ یاد آ جاتا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم. اتباع کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں تم اتباع کرنا اللہ کے سوا سے اور اولیاؤں کی بہت تھوڑا جو تم یاد رکھتے ہو، نصیحت قبول کرتے ہو. تذکرون کا مطلب ہوتا ہے ریڈ کرنا، دھیان رکھنا. تو بہت تھوڑا تم دھیان رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے نا، اس کی پیروی کرو. اس کے علاوہ دوسرے اولیاؤں کی پیروی نہیں کرو. دوسرے کیا کہہ رہے ہیں وہ مت دیکھو، اللہ نے کیا اتارا ہے کتاب میں اس پہ دھیان دو. ایک سے ایک حکمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. ہر بار پڑھو تو ایک نیا لگتا ہے قرآن. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اور کتنی بستیوں میں سے ہلاک کر چکے ہم اس کو، اور آیا اس پر ہمارا عذاب راتوں رات، اور وہ جب دن میں دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، قائلون تھے. پھر نہیں فما کان دعواہم. پھر نہیں ہوئی ان کی پکار جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں. جب یہ اعتراف کرے ہم ظالم ہیں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہے. فلا نسألن الذین ارسلا. پھر ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جنہیں بھیجا گیا ہے ان کی طرف. کون؟ اللہ کے پیغمبر لوگ. ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا. اور ضرور ہم سوال کریں گے جن کی طرف، پہلا حصہ ہے نا لوگوں کے لیے ہے. ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے بھیجے گئے جو نا اللہ کے پیغمبر ان کی طرف. یہ لوگوں سے اللہ پوچھے گا کہ پیغمبر نے کیا میسج پہنچا دیا تمہیں. اور ضرور ہم سوال کریں گے مرسلین سے، یعنی پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے آپ نے پیغام پہنچا دیا. اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، لیکن قیامت میں اس طریقے سے گواہیاں قائم کی جائے گی. فلا نقصن. اور پھر ضرور ہم بیان کر دیں گے ان پر اپنے علم کے ذریعے. اور نہیں ہم ہے غائب، ہم کہیں گئے تو نہیں تھے نا، ہم تو سب دیکھ ہی رہے تھے کیا ہو رہا تھا دنیا میں. ہم اپنے علم سے سب بیان کر دیں گے.
اللہ کے پیغمبر نے اپنی فرض پورے سے ادا کیا لیکن تم نے ہی ان کی قدر نہ کی، کافروں سے کہا جائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، پھر وزن اس دن حق ہوگا، یعنی حق کا وزن ہوگا، دونوں طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو وزن جو ہوگا نا، اسکیل جو ہوگا اس دن حق ہوگا، یعنی برحق ہے اسکیل ہونا۔ پھر جس کا بھاری ہوگا اس کا پلڑا، پھر یہی لوگ وہ فلاح پانے والے، اور جس کا ہلکا ہوگا اس کا پلڑا، پھر یہی لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو اس وجہ سے جو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اور بہت سے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نا تو کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے پلڑے جو ان کا اسکیل ہے وہ ہلکا ہو جائے گا تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کہ آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ انصاف کرنا کیا ہے؟ کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اگنور کر دینا، اسے جھٹلا دینا، یہ ظلم ہے نا۔ تو قیامت کے دن بہت ساری چیزیں تولی جائے گی، جیسے کہ انسان کے نیک اعمال تولے جائیں گے اور انسان بھی تولے جائیں گے۔ جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، جس میں ہر ایک کا اتنا بڑا دفتر ہوگا جتنا دور تک نظر پہنچے۔ پھر ایک پرچہ نیکی کا لایا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ اتنا سا پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو اس سے گھبرا مت کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، ہاں تو پھر اس کا جو پلڑا ہے نا وہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے انسانوں کا بھی وزن ہوگا، حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ابھی بتائے وہ ترمذی کی حدیث تھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ موٹا تازہ گنہگار انسان اللہ کے سامنے لایا جائے گا، مگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن اللہ کے یہاں نہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی، سورہ کہف کی آیت نمبر 105 تلاوت فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں بھی جو حدیث ہے نا، اس میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پتلی پنڈلیوں پر نہ جانا، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور در حقیقت ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو زمین میں، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور در حقیقت صورت بنائی ہم نے تمہاری، در حقیقت پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری۔ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہیں وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو بات کیا ہے؟ یہ پہلے جو سورۃ البقرہ میں سنایا گیا واقعہ وہ یہودیوں کو سنایا جا رہا تھا، اب یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے مکہ کے قریش والوں کو جو تکبر میں مبتلا تھے، اکثریت توحید کے راستے سے ہٹی ہوئی تھی، اور یہ اسی شیطان اور آدم اور اس کی ذریت سے حسد اور دشمنی کی بنا پہ ہے نا، شیطان تھا وہ انسان کا دشمن ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا نا کہ میں انتقام لوں گا۔ تو یہ جو مشرکان مکہ ہے یہ اسی کے قبضے میں آئے ہوئے، اسی کے بہکائے میں آئے لوگ ہیں، اور یہ تکبر میں یہ بھی مبتلا ہے جیسے کہ ابلیس مبتلا تھا۔ تو واقعے کی نوعیت الگ الگ طریقے سے آدم علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ، اللہ نے فرمایا کس نے روکا ہے تجھ کو کہ نہیں تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا ہے تجھ کو؟ کہا ابلیس نے میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے اس کو آگ سے اور پیدا کیا
پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا پھر اتر جا یہاں سے، ہاں پھر نہیں وہ ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کر کے رہے اس میں، تکبر کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نکل جا بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی، ابلیس نے کہا مہلت دے مجھے اٹھائے جانے والے دن تک، ہاں مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا قال فبما اغویتنی، کہا پھر اس وجہ سے جو تو نے بے راہ کر دیا ہے نا مجھے، ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے، سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ نے ایسا حکم ہی کیوں دیے جو میں فالو نہیں کر سکا، آپ نے مجھے بے راہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب میں بھی جا کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں گا کہ یہ اس عزت کے اکرام کے لائق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں ان کو دی ہے۔ ثم لآتینہم، ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور نہیں تم آپ پاؤ گے ان میں سے زیادہ تر لوگ کو شکر کرنے والے، یعنی توحید پرست نہیں پاؤ گے۔ میں آگے پیچھے ہر طرح سے ان کو بہکاؤں گا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا آپ نہیں پاؤ گے کہ آپ کا شکر ادا کرنے والے، توحید پرست، نبیوں کے پیغامات پہ ایمان لانے والے، عمل کرنے والے ویسے نہیں ہوں گے۔ قال اخرج، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، مذمومن اور مہدورا، ذلیل ہو کر اور ڈھکیلا ہوا، پھر جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو میں بھی بھر دوں گا جہنم کو تم تمام سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اے آدم رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، اور پھر کھاؤ جہاں سے چاہو تم، اور نہیں قریب جانا اس شجر کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر وسوسہ ڈال دیا ان دونوں کو شیطان نے، کیوں؟ تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے اوپر جو چھپا ہوا تھا ان کی ستریں۔ اور کہا اللہ نے فرمایا، اور اس نے فرمایا ابلیس نے ان کو ایسا باور کیا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، تو بولے اللہ نے کچھ روکا نہیں ہے تم کو اس شجر سے، مگر اس لیے روکا ہے نا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے دونوں، یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ دیکھیے کہ کس طریقے سے آ کے یہ وار کرتا ہے۔ فَقَاسَمَهُمَا، اور قسم بھی کھائی اس نے شیطان نے ان دونوں سے کہ بے شک میں تمہارا تو خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ کی شکل میں آیا یہ، یعنی اس کو بہت جدوجہد کرنی پڑی آدم علیہ السلام ماں ہوا کو اس بات کے لیے راضی کرنے، اس پھل کو کھانے کے لیے بار بار قسم کھاتا رہا کہ میری کوئی بدنیتی نہیں ہے، میں تمہاری تو خیر خواہی چاہتا ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پھر اس نے پھسلا دیا، مائل کر دیا ان دونوں کو دھوکے سے اس درخت کے پھل کھانے کے لیے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ، پھر جب دونوں نے چکھا شجر کو تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی ستریں، پھر وہ جوڑ کر رکھنے لگے اپنی ستروں پر جنت کے پتے، اور پھر اللہ نے ان کو پکارا، پھر پکارا ان کو ان کے رب نے، کیا نہیں میں نے منع کیا تھا تم دونوں کو اس شجر کے پاس جانے سے، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں نا کہ کچھ الفاظ سیکھ لیے اور ان الفاظوں کے ذریعے یہ استغفار کیا انہوں نے۔ دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام، ماں ہوا، دونوں نے کہا ہے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے ہماری نفس پر، اور اگر نہیں تو معاف کرے ہمیں اور نہ رحم کرے ہم پر، ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ادھر سے چلے جاؤ، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان مراد ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور ایک وقت تک کے فائدہ ہے، یعنی موت تک کے فائدہ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم پھر نکالے جاؤ گے، یعنی اسی میں زندہ رہو گے زمین میں،
پھر مر کے اسی میں دفن ہوگے اور اسی سے پھر اللہ تمہیں نکالے گا۔ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم حقیقت میں نازل کیا ہم نے تم پر لباس، وہ ڈھانکتا ہے تمہاری ستروں کو، اور زینت بھی ہے، اور لباس تقوی کا لباس وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے تاکہ تم دھیان دو، غور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی لباس اتارا ہے، اور وہ تمہاری ستریں تو ڈھانکتا ہی ہے، لیکن تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہاں، بس شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے تحت وہ لباس پہنا جائے۔ اچھے لباس پہننے کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شریعت کے تحت ہو لباس، اور دوسرا اس میں فخر اور غرور نہ ہو۔ اور تقوی کا لباس تو سب سے اچھا لباس ہے نا، اس کے ذریعے سے انسان کے سب گناہوں پہ اس کو سب گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ آپ کے پاس پڑی ہے یا بنی آدم لا یفتیننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹوں نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، جیسا جو اس نے نکالا تمہارے باپ دادا کو جنت سے، اور اس نے کھینچ نکالا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس، اور تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو ان دونوں کی ستریں، بے شک وہ دیکھ رہا ہے تم کو، اور وہ اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک بنایا ہم نے شیطان کو دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اے آدم کے بیٹوں، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، جیسا تمہارے ماں باپ کو نکال دیا جنت سے، ان دونوں کے لباس بھی نکلوا دیے، ہے نا، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کی ستریں دیکھ لیں، اور اس کا قبیلہ ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کس کا دوست بنایا ہے؟ ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ہے نا، جو اللہ رحمان کی یاد سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ وہ ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کیسے شیطان نے ویل وشر بن کر آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو بہکایا ہے نا، تم پہچان ہی نہیں سکو گے کہ تمہارا دوست اور دم تمہارا ویل وشر بن کے لیڈر کی طور پہ آ کے کیا کیا تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائے گا، اور تمہارے دین اور ایمان کی جڑ کو وہ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ایسے لوگ آئیں گے یہاں وہاں سے تمہیں بہکانے کے لیے، ہاں، تو وہ اور اس کا قبیلہ نا ایسی ایسی جگہ سے تمہیں بہکائے گا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، پھر جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی، وہ کہتے ہیں پایا ہم نے اس طریقے پر ہمارے باپ دادا کو، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا، تو کہہ دو بے شک اللہ نہیں وہ حکم دے گا بے حیائی کا، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو بات وہی مراد ہے جو قریش کے لوگ تھے نا، تو یہ بے لباس ہو کر برہنہ طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اس کا ہمیں حکم جو ہے نا ہمارے باپ دادا سے ملا ہے، یہ طریقہ ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے، اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ تو کہہ دو اللہ کیا ایسی بے حیائی کا حکم دے گا؟ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو جو تم کو معلوم بھی نہیں ہے؟ تو قریش اپنے آپ کو ہے نا بہت بالا تر سمجھتے تھے، دوسرے کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انہوں نے جو قریانی کو بے لباس ہونے کو عبادت قرار دے رکھا تھا۔ ان کا فتویٰ کیا تھا؟ قریش سے باہر کے لوگ قریش کے باہر کے عرب اپنے کپڑوں میں خانے کعبہ کا طواف نہیں کرے، یا تو وہ قریش میں سے کسی کے کپڑے لے لے ادھار، یا پھر ایسی برہنہ طواف کرے۔ گویا دوسروں کے کپڑے جو ہے نا وہ گندے ہے، دنیا اور زینت اس کے اندر داخل ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسا حکم نہیں دیں گے نا، یہ اللہ پہ ایسی باتیں بول رہے ہیں جن کا ان کو خود علم نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دو حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور قائم کرو تمہارے چہروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر مسجد کی طرف جب تم سیدھے آؤ، سیدھا کر لو تمہارے چہروں کو ہر مسجد کی طرف، اور پکارو اس کو مخلص ہو کر، اسی کے لیے اطاعت ہے،
جیسا جو اس نے پیدا کیا تم کو، تو پھر تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، پھر تم دوبارہ لوٹو گے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ جو بھی حکم دیا ہے نا سب انصاف والا حکم ہے۔ اور ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے خاص کر لو۔ اسی نے پیدا کیا ہے تم کو، اور تم دوبارہ لوٹو گے۔ فریقاً ہدا، اور ایک گروپ اس کو اس نے ہدایت دی، اور ایک گروپ حق ہو گئی ان پر گمراہی۔ کیوں؟ انہم اتخذوا الشیطان اولیاء، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطان کو دوست اللہ کے سوا سے، اور وہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ایک گروپ کو اللہ نے ہدایت بخشی جس نے ہدایت کی قدر کی، اور ایک گروپ پر اللہ تعالیٰ نے گمراہی ڈال دی، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر۔ شیطان مراد یہاں انسانی شیطان اور جن دونوں ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے لیڈر ان کو یہی بولتے تھے کہ یہ طریقہ، یہ سب کچھ صحیح ہے، جو کہ غلط تھا اس کو صحیح بتا کر پیش کرتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور خود کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگے۔ اے بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کے بیٹوں لے لو تمہاری زینت کا، تمہاری زینت یعنی اپنا لباس پہن لو، ہر مسجد کے پاس، یعنی کہ ہر حاضری کے وقت مسجد کی، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہیں کرو، بے شک اللہ وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو، ہے نا؟ تو لباس بہترین اختیار کرو، مسجد جا رہے ہو تو اچھا لباس پہن کے جاؤ جس میں کوئی فخر وغیرہ نہ ہو۔ اللہ نے لباس کو زینت قرار دیا ہے۔ تو یہ جو تقوی کے خلاف سمجھ کر اور دنیا داری کے خلاف وہ سمجھ کر جو جوگی بن جاتے، یہ سب بنتے، سب غلط ہے، منمانی کرتے ہیں وہ، اللہ ایسا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو اچھے سے اچھا لباس پہنو، بس شرط یہ ہے کہ شرعی طور پہ وہ لباس ہو اور اس میں فخر تکبر نہ ہو۔ قل من حرم زینت اللہ، آپ کہہ دو، آپ ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت، یعنی یہ لباس، وہ جو اس نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ رزق میں سے وہ کس نے حرام کیا؟ تو کہہ دو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے نا۔ انسان ایمان والا شرعی لباس اختیار کرتا ہے، پاکیزہ روزی کھاتا ہے، اور خالص قیامت کے دن تو اہل ایمان کو ہی ملے گا لباس اور پاک روزی۔ تو خالص قیامت کے دن ایمان والوں کو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اور خاص قیامت کے دن صرف ایمان والوں کو یہ میسر آئے گا، کافر کو نہیں ملے گا۔ آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہوں۔ قل انما حرم رب الفواحش، آپ کہہ دو در حقیقت حرام کیا میرے رب نے بے حیائی کو، جو ظاہر ہو رہا ہے اس نفس سے یا جو چھپا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ حرام کیا ہے، اور بغیہ بغیر حق، یعنی زیادتی کرنا کسی پر، ناحق کسی کے حقوق کو ضبط کر کے رکھنا، یہ زیادتی ہے، یہ بھی حرام ہے کہ تم زیادتی کرو ناحق، اور کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم کہو اللہ پر جو تم کو معلوم نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دو، دین کا نام لے کر پیش کر دو، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پھر جب آ جائے گا اس کا وقت تو نہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ایک گھڑی، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو تم بار بار جو عذاب کا مطالبہ کرتے ہو نا اللہ کے رسول سے، تو ہر امت کے لیے ایک وقت تھا، تو جب ان کا وقت آ گیا نا عذاب دینے کا اللہ کی طرف سے، تو کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔
یا بنی آدم اما یاتینکم، اے آدم کے بیٹوں، جب آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، وہ پڑھ کر سنائے تم پر میری آیات، ومن اتقی، پھر جس نے تقوی اختیار کر لیا اور جس نے اصلاح کر لی، پھر نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اے آدم کے بیٹوں، چڑھا دیتے تو پی رہی ہے کیا بھائی؟ جب بھی رسول کوئی آئے اور وہ تم پر پڑھے اللہ کی آیتیں، وہ پڑھ کر سنائے تم پر میری آیتیں، پھر جو تقوی اختیار کرے گا، اصلاح کرے گا، پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اللہ کے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، کیونکہ آدم علیہ السلام کا معاملہ اللہ نے دیکھ ہی لیا تھا نا کہ انسان اللہ کی ہدایت کا کتنا محتاج ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور انہوں نے تکبر کیا اس سے، یہی لوگ آگ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھڑ لیتا ہے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلاتا ہے اس کی آیتوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں پہنچے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے رسول، وہ وفات دیں گے، ان کی روح قبض کریں گے اور وہ کہیں گے اینما کنتم، کہاں ہے جو تم ان کو بلاتے تھے اللہ کے سوا سے؟ وہ بولیں گے گم ہو گئے، کھو گئے ہم سے، اور وہ گواہی دیں گے اپنی نفس پر کہ وہ جھوٹے تھے، وہ کافر تھے۔ پھر کون زیادہ ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے اور اللہ کی آیتیں جب اس کے پاس آئی تو جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہ کافر لوگوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کا روزی جو ہے نا، جو ان کا حصہ ہے نا، ان کو پہنچا کے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ان کی روح قبض کرنے ان کافروں کی فرشتے آئیں گے، تو وہ بولیں گے مشرکین سے کہ تمہارے جو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے کدھر ہے بتاؤ ذرا؟ وہ بولیں گے ہے ہی نہیں، گم ہو گئے ہیں، اور وہ گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ مشرک کافر کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو داخل ہو جاؤ اس امت میں، حقیقت میں گزر چکے تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں، تم سے پہلے اور جن انسان بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اپنے آپ کو خود عذاب کا مستحق بنایا، تم نے بھی بنا لیا ہے، اب تم بھی جاؤ اسی میں۔ تو لما دخلت امت، جب بھی داخل ہوئے گی کوئی گروپ، کوئی امت، تو لعنت کرے گی اس کی بہن۔ کوئی جائے گا نا تو پہلے والی اس کو برا بھلا کہے گی، بعد والی بھی پہلے والے کو برا بھلا کہے گی۔ حتی عزت دارہ کو، یہاں تک کہ جب وہ آپس میں مل جائیں گے نا اکٹھا، تو بولے گی ان کے بعد میں آنے والی ان کے پہلے والے لوگوں سے، اے ہمارے رب انہی نے گمراہ کیا ہے ہم کو، فاتحہم عذابًا ضعیفاً، پھر دے ان کو دگنا عذاب آگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی بعد میں آنے والی پہلے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سے کہے گی اللہ ان کو دگنا عذاب دینا، انہی نے بھٹکایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کون سی اچھی مثال قائم کر کے گئے، تم نے بھی تو لوگوں کو بھٹکایا ہے، تو سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ وقالت اولاہم لأخراہم، اور بولے گی ان کی پہلی ان کے بعد میں آنے والی گروپ سے کہ نہیں تھا تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ابھی ہم پر کوئی فضل نہیں ملنے والا ہے کہ تم بعد میں آئے ہو تو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت مل جائے گی، کوئی تم کو سہولت مل جائے گی جہنم میں۔ پھر چکھو عذاب جو تم کمایا کرتے تھے دنیا میں، اس کمائی کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور انہوں نے تکبر کیا ہے اس سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہیں وہ داخل ہوگے جنت میں یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ چلا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اور تکبر کرتا ہے نا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیں گے مجرم لوگوں کو، اسی طرح ہم سزا دیں گے مجرمین کو۔ لہم من
جہنما، ان کے لیے جہنم ہوگی ان کا بچھونا، اور ان کے اوپر غواص یعنی اوڑھنا، اور اسی طرح ہم سزا دیں گے ظالم لوگوں کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے نیک، ہاں، تو نہیں ہم ذمہ داری ڈالتے کسی بھی نفس پر مگر اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی کے حساب سے۔ شریعت کے احکام بھی کتنے فلیکسیبل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری جو ڈالی ہے شریعت کے ذمہ داری اٹھانے کی، تو وہ اس کو انسان اٹھا سکتا ہے نا، سہولت دی ہے ہر چیز کے لیے۔ بیمار ہو تو ایسا کر لو۔ یہی لوگ جنت والے ہیں جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور کھینچ نکالیں گے ہم جو ان کے سینوں میں کوئی بھی کینہ، کوئی بھی رنجش، ہاں، تو کھینچ کر نکال لیں گے ایمان والوں کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجش ہوگی کسی کے لیے۔ تو جنت ایسی ہے کہ بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جو اس نے ہدایت دی ہمیں اس کی، ہاں، اور نہیں ہم تھے کہ ہم ہدایت پاتے، ہم راستہ پاتے، اگر نہ کہ راستہ دکھایا ہوتا اللہ نے ہمیں۔ اللہ ہمیں اگر راستہ نہیں دکھاتا نا جنت کا، نہیں بتاتا جنت میں جانے کے لیے کیا اعمال کرنا چاہیے، تو ہم یہاں تک پہنچتے ہی نہیں۔ کہ جو کچھ بھی شکر ہے اور جو کچھ بھی تعریف ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے جو ہم یہاں آ گئے۔ اب ایک طرف جہنم والوں کو دیکھو کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا بلا کہیں گے، اور ایک طرف جنت والوں کا حال یہ ہوگا کہ کسی کے لیے کسی کے دل میں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ آیتوں میں پڑھیں گے کہ بھائی بھائی بن کر وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، حقیقت میں آ چکے ہمارے رب کے رسول، یہ اہل ایمان فرمائیں گے آخرت میں، حقیقت میں آ چکے ہمارے رب کے رسول حق کو لے کر، حق کے ساتھ، اور پھر پکارا جائے گا کہ یہ تمہاری یہ جنت، کم یا کا خطاب ہے، یہ جنت وہ جو وارث بنایا گیا تمہیں اس کا، اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کریں گے کہ تمہارے عمل تھے نا ایسے، تو جنت میں آ گئے۔ حالانکہ جنت میں جانا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے جنت والے، ہاں، آگ والوں کو، کہ حقیقت میں پایا ہم نے جو وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے سچا۔ پھر کیا پایا تم نے جو وعدہ کیا تمہارے رب نے سچا پایا؟ وہ بولیں گے ہاں، یعنی جنت والے کہیں گے جہنمیوں سے، اللہ تعالیٰ ایسا سہولت پیدا کریں گے کہ بات چیت ہوگی آپس میں۔ واللہ تعالیٰ عالم، غیب کی باتیں ہیں۔ تو جنت والے آگ والوں کو کہیں گے کہ جو وعدہ کیا تھا نا ہم سے ہمارے رب نے، ہم نے تو اس کو سچا پا لیا۔ پھر کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا، یعنی جو رحمت کا جنت کا وعدہ تھا، وہ تو سچا ہوا؟ پھر کیا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، وہ سچا ہوا؟ کہ برائی کا انجام برائی ہوگی، جہنم ہوگا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم والے کیا کہیں گے؟ نعم، ہاں۔ پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان، اللہ کی لعنت ظالم لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ظالم لوگ کیسے ہیں؟ جو دنیا میں روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور وہ ڈھونڈتے رہتے تھے اس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن تاکہ لوگوں کو اسلام سے روک سکے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ تو جب آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے تو کیا تیاری کریں گے اس کے لیے؟ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان، یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہوگی۔ اور آراف پر، بلندی پر، رجال، کچھ مرد ہوں گے، وہ پہچانیں گے ہر ایک کو ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے، ان کے مارک سے، ہاں، تو سب کو پہچانیں گے، جنت والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، یس آراف والے، ہاں، ایسی بلندی پر ہوں گے کہ ابھی تو ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں، لیکن امید ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان کے دونوں نیکیاں اور بدی سیم ہو گئی ہے، ہاں، تو یہ سب کو پہچانیں گے، اور یہاں پہ ایک دوسرے سے جو بات چیت ہو رہی ہے نا، اس کا منظر اللہ نے پیش کیا ہے۔ تو وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لم یدخلوها، اور نہیں وہ داخل
داخل ہوئے ہیں ابھی اس میں اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں، آراف والے جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، پھر جب پھیری جائے گی ان کی نگاہ اور وہ دیکھے گی آگ والوں کو، تو وہ بولیں گے، آگ والوں کو دیکھ کر آراف والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب نہیں تو بنانا ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ ان جیسا نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے آراف والے کچھ مردوں کو، وہ پہچانیں گے ان کو ان کی پیشانی سے، یعنی یہ آراف والے جو لوگ ہیں، یہ جو پیسے والے، گھمنڈ تکبر کرنے والے، جو جہنم میں جانے والے لوگ، ان سے کہیں گے، وہ کہیں گے کیا کام آیا تم کو تمہاری جماعت، اور جو تم تکبر کرتے تھے تو آج تم کو یہاں پہ کچھ کام آیا؟ ہاں، کچھ فائدہ ملا اس سے؟ جو تمہاری جماعت تھی جس پر تمہیں بہت گھمنڈ تھا اور جو تم کو بہت تکبر تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے، کیا کام آیا تم کو؟ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، تو یہ جہنمیوں سے کہہ کر اشارہ کریں گے جنتیوں کی طرف، یہ دھیان میں رکھیے۔ تو یہ جہنمیوں سے کہیں گے اور اشارہ کریں گے جنتیوں کی طرف اور بولیں گے کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں؟ یہ ایمان والے وہی لوگ تو نہیں ہیں؟ قسمی کھاتے تھے نا تم کہ نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو کوئی رحمت، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی رحمت سے نہیں نوازے گا، تو دیکھو وہ تو اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ اصحاب الاعراف یہ بولیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں، اے جنتیوں، اے جنت میں جانے والے لوگ، خوش ہو کے اب کسی کو کہتے نا ہاں جاؤ جاؤ ادھر چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں، پھر نہیں خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے افیضوا علینا من الماء، بہا دو ہم پر پانی، یعنی ہم کو پانی دے دو، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے وہ دے دو۔ جنتی کہیں گے قالو ان اللہ، جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے وہ دونوں چیز حرام کر دی ہے کافر لوگوں پر۔ یہ کافر لوگ کیسے تھے؟ الذین اتخذوا دینہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیاوی زندگی نے، پھر آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا وہ بھول گئے اس دن کی ملاقات کو، اور وہ جو تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ تو یہ کافر لوگ جو تھے یہ جہنم میں جانے والے، دین کو کیا بنایا؟ کھیل تماشا، کوئی سیریسلی اس کو لیا ہی نہیں کہ اس کا زندگی سے تعلق ہے۔ دین کا تعلق پورا انسان کی لائف سے ہے، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا کہ دنیا ہی بن جائے تو سب کچھ ہو جائے، آخرت کا تو کچھ ان کو خیال ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھول گئے نا اللہ کی ملاقات کو، ہم بھی بھلا دیں گے ان کو۔ بھلا دیں گے مراد اللہ تو بھول سے پاک ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور یہ جہنم میں جو گئے نا تو یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، حقیقت میں لائے تھے ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب، تفصیل سے بیان کر دیا تھا ہم نے اس کتاب کو اپنے علم سے، اور اس میں ہدایت اور رحمت تھی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں مگر اس کا انجام، یعنی کہ غیب جاننا چاہتے ہیں، سب چیزیں حقیقت میں سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دن آ جائے گا اس کا انجام، اس دن سب حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ تو کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو نا، اس سے پہلے جو قیامت کے دن کو وہ بھول گئے تھے اس سے پہلے، تو جب کہیں گے کہ حقیقت میں آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، رسول تو آئے تھے لیکن ہم نے تو نہیں مانا، پھر کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے وہ سفارش کرے ہمارے لیے؟ وہ بولیں گے کیا کوئی سفارشی ملے گا جو سفارش کرے ہمارے لیے؟ اچھا، یا پھر ہم لوٹائیں جائیں دنیا میں، پھر ہم عمل کریں گے اس کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے نا، ابھی جا کے دنیا میں ایسے عمل نہیں کریں گے، اچھے عمل کریں گے، اب حقیقت جان گئے ہم نے، حقیقت میں نقصان میں پڑ جائیں گے۔ نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنی ہی جان کو، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ انہوں نے جھوٹ گڑھ کے رکھا تھا، وہ ہوں گے ہی نہیں وہاں پہ کیونکہ وہ گڑھا ہوا جھوٹ تھا، ان کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی،
بے شک تمہارا رب اللہ وہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور وہ جس نے بنایا آسمان کو اور زمین کو 6 دن میں، پھر وہ قرار پکڑا اس نے عرش کی طرف، وہ ڈھانکتا ہے رات کو دن سے اور وہ پیچھے چلے آتا ہے دن اس وہ پیچھے چلے آتا ہے دن اس کے دوڑتا ہوا، اور سورج اور چاند اور ستارے ہاں سب قابو میں کیے ہوئے ہیں اس کے حکم پر، سب اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، کنٹرول اللہ کے پاس ہے ہاں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے انہیں بنایا ہے۔ یاد رکھو، سن لو ہاں، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے تمام حکم دینا ہے، اسی کے اختیار میں ہے پیدائش، اور تمام حکم بھی اسی کا فالو کیا جائے گا۔ بابرکت ہے اللہ اور تمام جہان کا رب ہے۔ ادعو ربکم، پکارو تمہارے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والے کو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہیں تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو خوف سے اور امید سے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے۔ خوبکاروں کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہے۔ تو زمین میں فساد نہیں کرو، اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ جب جب زمین میں فساد مچایا گیا، اللہ نے ایسے لوگوں کو بھیجا، اللہ نے اپنے نبیوں کو، صالحین کو بھیجا، جنہوں نے پھر سے اس کی اصلاح کی۔ ایک بار اصلاح ہو گئی پھر فساد کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو، خوف بھی رکھے، امید بھی رکھتے ہوئے، تو اللہ کی رحمت تو قریب ہے نا خوبکار لوگوں کے لیے۔ وہی وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری والا بنا کر، اللہ ہی نے بھیجا ہے ہواؤں کو خوشخبری والا بنا کر اپنی رحمت کے آگے، یہاں تک کہ جب وہ ہوا اٹھاتی ہے بھاری بادلوں کو ہاں، پھر ہم ہانک دیتے ہیں اس کو کسی مردہ بنجر زمین کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے ہر قسم کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم یاد رکھو، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ یعنی زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جینے کی، مرنے کی، دوبارہ اٹھائے جانے کی، اللہ کی رحمت کی سب نشانی ہے اس کے اندر۔ وَلَبَلَدُ الطَّيِّبُ، اور اچھی زمین، وہ نکلتا ہے اس سے اس کا نباتات، اس کا جو بھی سبزہ ہے اپنے رب کے حکم سے، اور وہ جو خراب ہوتی ہے نا، نہیں نکلتا ہے اس سے مگر نقیدہ نکلتا ہے، ناقص نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے آئے تھے تاکہ لوگ شکر گزاری اختیار کریں۔ یعنی کہ یہ جو قرآن بھی ہے نا، ایک بارش کی طرح ہی ہے، یہ لوگوں پہ برسے گی، جس کے جیسے ان کے صلاحیتیں ہوں گی نا، اس کے مطابق وہ ان کو قبول کرے گا، اور پھر ویسے ہی اعمال اس سے صادر ہوں گے۔ تو جو زمین اچھی ہوگی وہ اچھے سے اس کو جذب کر لے گی پانی کو، اور نباتات بھی اچھا نکلے گا۔ تو جس کا دل اچھا ہوگا ہاں، تو اس کے اوپر قرآن بھی اثر انداز ہوگا، اور اس سے اعمال بھی اچھے سرزد ہوں گے۔ اور جس کے دل میں خرابی ہوگی تو اس کے اوپر کلام الہی اثر ہی نہیں کرے گا، اور نیک اعمال اس سے ظاہری ہوں گے ہی نہیں، مگر تھوڑے سے ہی ہو سکیں گے جو بھی ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آیتیں پھیر پھیر پہ کیوں بیان کرتے؟ تاکہ لوگوں کو شکر گزاری ہو۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، حقیقت میں بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی اس کی قوم کی طرف۔ کہا نوح علیہ السلام نے، میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا سے کوئی معبود، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا، میں خوف رکھتا ہوں تم پر۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سب واقعات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے کہ بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم نہیں مجھ پر کوئی گمراہی، لیکن میں اللہ کا میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو میرے رب کے پیغامات، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے لیے، اور میں جانتا ہوں نا اللہ سے ایسی باتیں جو سے تم نہیں جانتے۔ اوا عجیب تم، کیا تم کو عجب لگتا ہے کہ آ گیا تمہارے پاس ایک ذکر، ایک نصیحت اللہ کی طرف سے، ایک آدمی پر آئی ہے تم میں سے، تاکہ وہ
ہوشیار کرے، خبردار کرے تم کو برے انجام سے، اور تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، تعلیمات اس لیے میرے پاس آئی ہے کہ میں تم کو برے انجام سے باخبر کروں، اور تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو تم کو کیا عجب لگتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی پر وحی آ گئی؟ یہ عجب لگ رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، پھر بچا لیا ہم نے ان کو، یعنی ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، پھر اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا، یعنی ڈبا دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو۔ بے شک وہ لوگ اندھے تھے، اللہ نے آنکھیں تو دی تھی مگر انہوں نے اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ کہا ہود علیہ السلام نے، میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے سوا سے کوئی خدا نہیں ہے۔ ہاں، کیا پھر تم کو ڈر نہیں لگتا ہے؟ تم ڈرتے نہیں ہو؟ غیر اللہ کی بندگی کرتے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہاں، ان کی قوم میں سے، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، ہاں، کیا کہا؟ وہی ویسا ہی کہا۔ ہر قوم کے جھٹلانے والے لوگوں کا، جو رسولوں کو جھٹلاتے، ایک ہی طریقہ رہتا ہے، سب کا آپ پڑھتے جائیں گے۔ تو کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، کہ بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک بے وقوفی کی حالت میں، ایک کھلی حماقت میں دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہم تو گمان کرتے ہیں نا آپ کے بارے میں کہ آپ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کہا ہود علیہ السلام نے، میری قوم نہیں مجھ پر کوئی حماقت، کوئی بے وقوفی، لیکن میں رسول ہوں تمام جہان کے رب کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات، پیغامات میرے رب کے، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ او عجب تم، کیا تم کو عجب لگتا ہے؟ ہاں، تعجب ہوتا ہے کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی پر تم میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، برے انجام سے آگاہ کرے۔ اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سے، نوح علیہ السلام کے جو بقایا لوگ تھے نا کشتی میں، اسی سے قوم عاد وجود میں آئی، اور زیادہ دیا تم کو، جسمانی کشادگی عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمتیں، جو اللہ نے تم کو دی ہے وہ یاد کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیسے کامیابی ہوگی؟ اللہ کی نعمتیں یاد کریں گے تو انسان سوچے گا نا کہ اس نعمتوں کا پھر تو حق ادا کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے نا۔ جو احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ جس نے احسان کیا تو اس کا کیسے حق ادا کریں۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اسی لیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ تم ایسا چاہتے ہو، اسی لیے آئے ہو؟ پھر لے آ جو تو ہمیں ڈراتا ہے اس سے، عذاب لے آ اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، حقیقت میں وہ واقع ہو جائے گا عذاب تمہارے رب کی طرف سے، اور ناراضگی بھی۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ناموں کے بارے میں؟ نام رکھ لیے تم نے اس کے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، یعنی جو تمہارے یہ گڑھے ہوئے معبود ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ نام رکھ لیے ہے تم نے۔ اور نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے جس کو تم پوچھ رہے ہو۔ پھر انتظار کرو، نہیں مانتے ہو تو انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ، پھر بچا لیا ہم نے اس کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، کہ رحمت ہماری طرف سے، اور کاٹ دی ہم نے جڑیں ان لوگوں کی، جڑی کٹ گئی، ختم ہو گئی ان کی نسلیں، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، اور وہ نہیں تھے ایمان والے، وہ ایمان والے تھے ہی نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔
کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی اس کے سوا خدا نہیں ہے، حقیقت میں آ چکی ہے تمہارے پاس روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ روشن نشانی کیا تھی؟ حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، پھر چھوڑ دو اس کو، وہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور نہیں تم چھونا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، فَيَأْخُذَكُمْ، پھر پکڑے گا تم کو دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اللہ نے بنایا تم کو جانشین عاد کے بعد۔ ابھی عاد لوگ جو تھے نا وہ بقایا تھے صالح علیہ السلام کی قوم کے۔ اور بواکم فی الارض، اس نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، اور تم بناتے ہو اس کی نرم جگہ میں محلات، میدانی علاقوں میں بھی محل بناتے ہو، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر، اور پہاڑوں میں بھی گھر تراشتے ہو۔ پھر یاد کرو فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پھر یاد کرو اللہ کی نعمتیں، اور نہیں تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، بڑے سردار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا۔ ان لوگوں سے کہا جو کمزور کیے گئے تھے، جو کمزور کر دیے گئے تھے، اور اس کے لیے جو ایمان لایا تھا ان میں سے جو کمزور کر کے دبا کے رکھے گئے تھے اور ایمان لے کر آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام پر، ان سے کیا کہا؟ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ جو صالح ہے مرسل من ربی ہی ہے، اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے کیا؟ انہوں نے کہا بے شک ہم وہ جو بھیجے گئے ہیں جس چیز کے ساتھ، جس پیغامات کے ساتھ ایمان لانے والے۔ کہا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، اور بے شک ہم وہ جو جس پر تم ایمان لاتے ہو نا اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پھر انہوں نے کاٹ دیا اونٹنی کو، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، اور انہوں نے کہا اے صالح لے آ جو تو ڈراتا ہے ہمیں، اگر تو ہے رسولوں میں سے۔ ہم نے تو کر دیا جس سے آپ نے منع کیا تھا، اب عذاب لا کے دکھا اگر سچوں میں سے ہے، رسولوں میں سے ہے تو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑا ان کو زلزلے نے، پھر وہ ہو گئے ان کے گھروں میں آندھے منہ پڑے ہوئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، وہ پلٹے ان سے اور کہا ہے میری قوم، حقیقت میں نے پہنچا دی تم کو میرے رب کے پیغام، اور میں نے نصیحت کر دی تم کو، اور لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ تو یہ کب ہوا؟ کب انہوں نے کہا؟ جب ان کی قوم نے اس طریقے سے اونٹنی کو کاٹ دیا تھا نا، تو یہ کہہ کر انہوں نے پھر ہجرت فرما لی۔ اونچے کاٹ دینے کے بعد انہوں نے عذاب الہی کے بند کو جیسے توڑ دیا ہے، یہ وداعی جملہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت فرمائی انہوں نے کہ میں نے تو تم کو سب سمجھا دیا تھا، اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے، لیکن تم کو اچھے لوگ جو نصیحت کرنے والے لوگ تو پسند ہی نہیں ہے نا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا تم کرتے ہو بے حیائی؟ نہیں پہلے کیا تم سے اس کو کسی ایک نے تمام جہان والوں میں سے۔ انکم لتاتون الرجال، بے شک تم یقیناً آتے ہو مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے سوا سے، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کے پاس مگر کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو تمہاری بستی سے، بے شک وہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں، پارسا بنتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر بچایا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہوئی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، ان کی بیوی بھی اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور برسایا ہم نے ان پر ایک بارش، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرم لوگوں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور کہا شعیب علیہ السلام نے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، حقیقت میں آ گئی ہے تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پھر پورا کرو ماپ اور تول
اور نہیں تم گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہیں تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی بندگی کرو، تمہارے پاس اللہ کی واضح نشانی آ چکی ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کی اشیاء کو گھٹا کر مت دو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ناپ تول میں کمی کریں گے تو لوگوں کی چیزیں تو گھٹ جائے گی نا، اور ویسے بھی گھٹیا مال دے دینا وہ بھی مراد ہے۔ زمین میں فساد نہیں کرو اس کی اصلاح کے بعد، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ہو ایمان والے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہیں تم بیٹھنا ہر راستے پر، ہاں، اس لیے کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لایا اس پر، اللہ پر، اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں ٹیڑھا پن، یعنی ایسے راستوں پہ بیٹھتے تھے اور ایمان والے جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے کہ وہ شعیب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں، ایمان نہیں لائیں۔ یعنی ہر جگہ پر یہ گنڈی کی طرح بن کر بیٹھ جاتے تھے، جہاں کوئی مسلمان ملتا اس کے پیچھے پڑ جاتے، ڈراتے دھمکاتے، ہاں، کہ وہ شعیب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں، ایمان کی راستہ چھوڑ دیں اور ان کے طریقے پہ آ جائیں، اور اللہ کے دین میں کجی تلاش کرنا، یعنی کچھ بھی نقص نکالنا، برائی نکالنا۔ بس کرو ان کنتم قلیلاً، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے زیادہ کیا تم کو، اور دیکھو کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ پچھلی قوموں کے بارے میں دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو تاریخ سے تو سبق حاصل کر لو۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر ہے ایک جماعت تم میں سے وہ ایمان لائی اس پر جو میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت وہ نہیں ایمان لائی ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، پھر صبر کرو یہاں تک کہ وہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم